شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے، ماں نے کم سن بچی کی لاش دریا میں بہا دی، سوائے تمہارے ایسا ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انتہا پسندی، یہ شدت انگیزی، یہ فتنہ پروری سوائے تم جیسے جہلا کے دنیا میں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور 10,129 کشمیری خواتین کو اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو تمہارا طریقہ ہے کہ تم اسلام کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہو، مسلمانوں کے اتنا خلاف بولتے ہو، تو تم جتنا مرضی کوشش کر لو اسلام کو دبانے کی، دبے گا تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ کشمیر ہے مجبور و مظلوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ کشمیر وہ خطہ کمال ہے جسے قائد اعظم نے پاکستان کی شاہرگ کہا۔ کشمیر وہ خطہ کمال ہے جسے کنز العلماء نے پاکستانی ڈی این اے کا حصہ کہا۔ کشمیر وہ خوبصورت چڑیا ہے جو ایک ہندو گدھ کے قبضے میں ہے اور پاک شاہینوں کی منتظر ہے۔ کشمیر وہ خطہ کمال ہے جسے چودھری رحمان نے 1933 میں ناؤ آر نیور نامی ایک پمفلٹ میں پاکستان کا نام سجسٹ کرتے ہوئے، پاکستان کا نام تجویز کرتے ہوئے پاکستان کے نام میں شامل کیا۔ آپ نے پاکستان کے پے سے پنجاب، الف سے افغانی سرحدی صوبہ جسے پہلے صوبہ سرحد اور اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان اخذ کیا اور اس میں کاف کشمیر کا ڈالا۔ آپ نے پاکستان میں کاف کشمیر کے حوالے سے انکلوڈ کیا۔ کشمیر 2 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ جگہ پر پھیلا ہوا، 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی رکھنے والا وہ حصہ زمین ہے جہاں پر 1989 سے 2014 2014 تک کے مظالم جو آن دی ریکارڈ ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ تقریباً ان 25 سالوں میں 1,06,027 گھروں اور دکانوں کو مسمار کر کے کشمیریوں کا معاشی قتل کیا گیا۔ 94,140 کشمیریوں کو صرف اس پاداش میں شہید کیا گیا کہ وہ نعرہ حریت لگانے والے مستانے تھے۔ 22,791 خواتین کو بیوہ کیا گیا۔ 1,05,709 کشمیری بچوں کو قسم پرسی اور یتیمی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور 10,129 کشمیری خواتین کو اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام مظالم کا ایک ہی مقصد تھا، مظالم کی ان حدوں کو پار کرنے کا ایک ہی غیر انسانی مقصد تھا۔ کیا؟ کہ وہ کشمیری آزادی کے نعرہ سے دستبردار ہو جائیں، وہ کشمیری حریت کو بھول جائیں، وہ کشمیری ان جنگلیوں کے قیدی اور شکار بن کے رہ جائیں۔ لیکن سلام عقیدت ہے ان کشمیریوں کو جو آج بھی انتہا کے ظلم برداشت کر کے بھی اسلام اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خوب سید علی گیلانی شاہ صاحب نے فرمایا تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہی بات میں اپنے انداز میں کروں تو میرا دین کہتا ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان کشمیری ہو، وہ مسلمان ہندوستانی ہو، وہ مسلمان امریکی ہو، وہ مسلمان یورپ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا باشندہ ہو، پاکستان کا شہری ہو، وہ پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، یہ سارے فرق پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرا مذہب، میرا دین مجھے حکم دیتا ہے کہ میں افغانی مسلمانوں کو بھی اپنا بھائی مانوں، میں ہندوستانی مسلمانوں کو بھی اپنا بھائی مانوں، میں کشمیری بہنوں کا بھی بھائی بنوں، میں کشمیری مظلوموں کی بھی مدد کروں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، سنو اے ساکنان بزم کشمیر، ندا یہ آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر،
غلامی کی حیات جاوداں سے۔ اور ان ظالم درندوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تیری جیلوں کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے، ہندو گند تیری فوجوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں ہے شہزادی یہ کشمیر کی وادی۔ حد نظر تک سر و صنوبر ہیں بھی اور نہیں بھی، ظالم کے دربار میں جیسے مہر بلب فریادی۔ چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے۔ ماں نے کم سن بچی کی لاش دریا میں بہا دی، سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا۔ ہم نے تو ظلم کے پہلے ہی دن زنجیر عدل ہلا دی، حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے ایک کاغذ پر، آزادی کا لفظ لکھا اور کشمیر کی شکل بنا دی۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ یا الہی نازل کر اب عیسیٰ کو، بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور کلیوں کے کیا حال ہوئے۔ میں ملا کرم اور ستی جیسی مذموم روایات کے حامی ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اور گائے کا موت پینے والے ہندوؤں کو بس یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں، وہ دن دور نہیں جب تمہارے ناپاک پنجوں سے پاک فوج کے پاک شاہین اس ملک پاکستان کے اس مقبوضہ حصے کو آزاد کرا لیں گے۔ سوچو تمہارا بنے گا کیا اس دن، سوچو، تمہیں بھی عقل ہونی چاہیے اپنے مذہب کو استعمال کر کے۔ میں نے سنا ہے تمہارے پارلیمنٹ میں کیا باتیں ہوتی ہیں، تمہاری خواتین تمہارے مردوں کو کس طرح ابھارتی ہیں کہ جاؤ کشمیر کی گورے رنگ کی عورتوں سے شادی کرو، بچے پیدا کرو، یہ مذہب ہے تمہارا، یہ تمہاری عقل ہے۔ ستی اور ملاکرم جیسی رسومات سے گزر کر آنے والا جو معاشرہ ہے وہ یقیناً ایسا ہی ہو سکتا ہے، سوائے تمہارے ایسا ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انتہا پسندی، یہ شدت انگیزی، یہ فتنہ پروری سوائے تم جیسے جہلا کے دنیا میں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میرا مذہب مجھے سلامتی کا درس دیتا ہے، میرا مذہب مجھے سکون اور امن کا درس دیتا ہے۔ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی میرے وطن میں رہتا ہے، جب تک وہ میرے مذہب کے خلاف نہیں بات کرتا، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کرتا، تب تک میں پابند ہوں کہ میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ اور تم لوگ، میں اپنے وطن کی افواج کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہمارے کشمیری بھائی کشمیری بہنوں کو آزاد کرایا جائے۔ اس ضمن میں ہم جیسے جو ملک پاکستان اور کشمیر کی وادی پر جان نچھاور کرنے والے نوجوان ہیں، ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم جا کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، ہم جا کر اپنے کشمیری بھائیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ اور اس عمل میں اگر ہماری جان چلی جائے تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب وطن تجھ پہ ہو گر جان نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ جس نے بھی کوشش کی اسلام کو مٹانے کی وہ خود مٹ گیا۔ وہ ہندو جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، وہ ہندو جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام نہ آج تک مٹ سکا ہے، نہ تم کبھی بھی اس کو مٹا پاؤ گے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اسلام نہ کبھی مٹ سکا ہے، نہ کبھی مٹے گا۔ اسلام تا صبح قیامت قائم رہے گا، نافذ رہے گا۔ اس ضمن میں اس منگول انا پرست، اس عقل کے اندھے کی مثال آپ لوگوں کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، جس نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد میں اس نے قتل عام کیا، مرا کیسے؟
آپ جانتے ہیں وہ کیسے مرا؟ تحقیق کیجئے، آپ کو عبرت حاصل ہوگی۔ اور مسلمانوں، گھبرانا نہیں ہے، میرے کشمیری بھائیوں گھبرانا نہیں ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو کبھی سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔